حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اہل بیت، آپ کی آل اولاد اور تمام مرحومین مغفورین کو، تمام انبیاء کرام کی ارواح کے ساتھ ساتھ مرحوم کی روح کو بھی یہ ایثار ثواب پہنچا دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا بھی پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ تمام مرحومین کو برابر کا تقسیم فرما دیں۔ تو انشاءاللہ ہماری نیت یہ ہوگی کہ ان سب کے ساتھ ساتھ مرحوم افضال صاحب کی روح کو بھی اس کا اجر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عاجزانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرا مقصد جمع ہونے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی کام کی بات کان میں پڑ جائے، اور بعض دفعہ آدمی انتہائی ڈپریشن میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، کوئی بزنس کی پریشانیاں ہیں، کوئی بیماری ہے، صحت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، لیکن کوئی کام کی بات ایسی کان میں پڑ جاتی ہے کہ آدمی کی ہمت بڑھ جاتی ہے، آدمی کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، آدمی کا اللہ پہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ابلیس کو ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابلیس کے نام سے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور شیطان کے نام سے بھی ذکر کیا ہے۔ اور ابلیس کے معنی ہیں انکار کرنے والا، ماننے سے انکار کرنے، حکم ماننے سے انکار کرنے والا، منکر۔ شیطان کا مطلب ہے کہ بہکانے والا، مگر اس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس نے کم و بیش 6000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ میرے جد امجد اور میرے بزرگ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اس کے پاس 4 عین تھے، جو اردو میں ہمارے یہاں عربی میں عین کا لفظ ہوتا ہے، جس میں جیسے عربی میں عین اور عین سے عبادت، اور یہ فرمایا اس کے پاس 4 عین تھے۔ اگر اس کے پاس 5 ہوتے تو نقشہ کچھ اور ہوتا۔ 4 عین کیا تھے؟ عبادت تھی۔ عبادت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس نے عبادت کی۔ علم تھا، یعنی وہ اللہ کے بزرگی کو، اللہ کی صفات کو جانتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عاقل تھا، یعنی عقل رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اسے نکال رہے تھے، تب بھی اس نے جاتے جاتے اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب میں بھی ہوں گے تو ان کا غضب میں قابو ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کے اندر اور جو وہ تھی کہ وہ اس وقت عمل کرنے والا بھی تھا، جو کہتا تھا اس پہ عمل کرتا تھا۔ تو یہ 4 عین تھے اس کے پاس۔ 5واں عین یعنی عشق اگر عشق ہوتا اللہ کا تو وہ کبھی نافرمانی نہ کرتا۔ اور یہی چیز فرمایا کہ انسان کو عطا ہوئی ہے کہ انسان کے اندر عشق ہے، اور یہ عشق اگر اللہ کا عشق ہو جائے تو ہماری کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہم کیا ہے کہ ہم شیطان کے دھوکے میں آ کے ہم 4 عین تو ہم بھی رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ 5واں عین بھی اگر پیدا ہو جائے تو اس دنیا کا نقشہ پلٹ جائے۔ اور جب آدمی کو اللہ سے عشق ہوگا تو اس کی ہر بنائی ہوئی ہر چیز سے عشق ہوگا۔ آج جو دنیا میں جھگڑے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہو گئی۔ اگر ہم اس کو عشق سے بدل دیں، محبت سے بدل دیں، تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ موت کو ہم ایک مصیبت سمجھتے ہیں۔ موت مصیبت نہیں ہے، موت تو اپنے رب سے ملاقات ہے، سبحان اللہ، انتظار ہے۔ دنیا کی لذتیں جو ہیں وہ دنیا لذتوں کے لیے نہیں، دنیا تجاری کے لیے جگہ ہے کہ جیسے آپ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے اپنا آفس کھولتے ہیں کہ میں آفس میں بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ کام کر سکتا ہوں۔ گھر میں بھی نہیں کام کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں ایک ماحول مختلف ہے۔ اس میں بیٹھ کر آپ کاروبار جب کرتے ہیں تو اچھا ہوتا ہے، یا آفس میں بیٹھ کر ملازمت جب آپ کرتے